أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نور سوکشته چې دا منیب او وجیه شته کنه ودی مدا زور سبق وہ ہوئی نا سو یہ پرانا کوئی ہمیں بتا سکے گا جو اوپر سے اگر ہم منیبہ کہاں سے ہم نے پڑھا تھا 64 سے ان الصفا والمروہ. ہاں جی منیبہ پڑھے بیٹا. ان الصفا والمروہ مروہ تھا یا مروہ ان بے شک صفا مروہ مروہ تھا یا مروہ ان سے شعائر اللہ. اللہ شعائر مینس شعائر کا مطلب کیا ہے؟ شعائر ہم نے پڑھا تھا کہ شعائر نشانیوں کو کہتے ہیں. شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت. ہاں جی فرما بولے فمن حج البیت بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا اوے اعتمرا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ فلا نہیں جناح اس پہ کوئی گناہ علیہ اس پر. تو اگر وہ اس کا ایتوف بہما یعنی ان دونوں کا اگر وہ طواف کرے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اور میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ چونکہ اس زمانے میں اس علاقے میں بت تھے تو کئی دفعہ لوگوں کو اس پہ تردد ہوتا تھا کہ شاید ہم یہ صفا اور مروہ کی سعی کرے تو اس میں کوئی ہمیں گناہ ہو، اس لیے ساتھ یہ لفظ آ گیا. لیکن ابھی چونکہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ حج اور عمرے کا ایک لازمی جز ہے. ومن تطوع خیرا اور جو کوئی نیک کام کرے یا نیکی کا کام کرے فإن اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ تعالی قدردان قدر شناس اور علم والا دانا ہے. ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، یہ کل کا سبق ہے تو میں جلدی اس کو پڑھ لیتا ہوں. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما وہ انزلنا جو ہم نے نازل کیا اتارا من البینات دلیلوں میں سے اور صحیح جو ہے دلیلوں میں سے والہدا اور ہدایت من بعدہ اس کے بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب کہ لوگوں کو بیان کیا گیا ہم نے کتاب کے اندر. تو اگر وہ لوگ ان الذین جن کو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی اور ہدایت دی اور ان کی کتابوں میں تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد وہ اگر اس حقیقت کو چھپاتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہے. یہ کلم نے پڑھا آگے الا الذین تابوا پھر ایک رستہ بھی بتایا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کرے وہ اصلحوا اور نیکی اور اپنا اصلاح کرے وبینوا اور وہ بیان کرے فاولئک اتوب علیہم تو پھر ہم ان کا توبہ قبول ان کے پاس آتے ہیں اور وہ میں ان کو اپنے پاس دوبارہ آنے دیتا ہوں. توبہ میں نے کل بھی آپ کو گزارش کی کہ توبہ
حقیقت میں واپس کسی غلطی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یا واپس جانا اور اپنی غلطی پہ نادم ہونے کے عمل کو. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں. ان الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور کافر رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور ان کے ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی. اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں مر جائے تو اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی سب کی اس پہ لعنت ہے. کل ہم نے یہ پڑھا. آگے پھر یہ ہم نے خالدین فیہا، اور اس لعنت کی اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی عذاب کم نہیں کرے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی ڈیل دی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دوبارہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود جو ہے ایک ہے. یہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے. لا الہ، اور اس کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہ ہے الرحمن، جو بخشنے والا ہے، الرحیم، جو نہایت مہربان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلقت، کل بھی اس پہ بات کی کہ تخلیقی کائنات پہ کی دلیل کے ساتھ انسان کو دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. تو ان کا ذکر ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے، واختلاف اللیل والنہار، لیل رات اور نہار دن کے آنے جانے یعنی بدلنے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیاں آج کے دور کے جہاز، اور جہاز جو تجری جاری ہے فی البحر، دریاؤں میں جو سفر کرتے ہیں، بما ينفع الناس، جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، من ماء، پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، یہ مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین کے اندر تمام زیرو جانوروں کو اس میں سے دیتا ہے. وتصریف الریاح، اور پھر ہواؤں کی تبدیلی کا نظام اللہ تعالیٰ لاتا ہے. والسحاب، اور بادلوں کا نظام لاتا ہے. المسخر بین السماء والارض، یہ بادل جو ہے کیا کرتے ہیں، یہ زمین اور آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. لآیۃ لقوم یعقلون، اور یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اس چیز پہ عقل رکھتے ہیں، جو صاحب عقل ہے، جو سوچ رکھتے ہیں. تو آج ہم نئے درس کے آغاز کرتے ہیں 165. وہ من الناس، اور من الناس لوگوں میں سے، یعنی بعض لوگ، میں یتخذ پہلے بھی آیا تھا پکڑنا. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا وہ یتخذو کتاب، کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے بالقوہ، پہلے بھی یہ آیا تھا. تو یتخذ مانا پکڑنا، من دون اللہ، تو لوگوں میں سے جو لوگ یا بعض جو لوگ، میں یتخذ من دون اللہ اندادن، انداد مطلب شریک. اگر کچھ لوگوں میں سے اگر وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم، اور ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان شریک بت یا جو بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کا حب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، زیادہ ہے، سخت ہے، حبا للہ، اللہ کی محبت میں. ولو، اور کاش، یر الذین ظلموا، یر الذین، جانے وہ لوگ، ظلموا جو ظالم ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں کمپیریزن کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت، جیسا کہ اللہ کی محبت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو
اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب کبھی دکھائے کہ ان کو اس عمل سے جو عذاب ملے گا، تو اور ایک کاش ظالم لوگ جو عذاب کے وقت دیکھیں گے کہ ان کا کیا عمل ہوگا، ان القوت للہ جمیعا، ان کہ یہ بے شک یا یہ کہ القوت طاقت للہ اللہ کے لیے جمیعا ساری، تو ساری قوت جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور کاش یہ لوگ اب اس عذاب کو دیکھتے جس عذاب کا یہ مستحق ٹھہریں گے، کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے چیزوں کو شریک کیا اور ان سے اس طرح محبت کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ تو اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے بدلے میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ سب سے زیادہ اشد حب اللہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ حب اللہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ تم وہ عذاب دیکھتے جو تم کو اس شرک کی وجہ سے قیامت کے دن ملے گا، ان القوت للہ جمیعا، اور بے شک اللہ کے لیے تمام قوت اور تمام طاقت جو ہے وہ اللہ ہے، تمام طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی اس کا منبع ہے، وہی اس کا سورس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، اپنے عذاب دینے میں سخت ہے، یعنی عذاب دینے میں، عذاب کرنے میں اللہ تعالیٰ سے سخت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آج کے حالات آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور ایک صورت بن گئی ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ بے بس ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور اس آزمائش اور اس فتنے کے سامنے۔ جس وقت تبر الذین، تبرہ ہم کہتے ہیں بیزار ہونا، تبرہ کسی سے جب ہم کسی کی بیزاری کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ بیسیکلی وہ کیفیت ہے جس میں آپ کسی سے بیزار ہونے کا اظہار کریں۔ اس تبر الذین، جس وقت بیزار ہوئے، الذین وہ لوگ، اتبعوا من الذین، اتبعوا وہ لوگ کے پیشوا تھے، یعنی اتباع کی ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے ان کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب، یعنی جن لوگوں کی وہ پیروی کرتے تھے اگر وہ ان کو دیکھیں گے، رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ، تو وہ کیا کریں گے، وہ ان سے اپنا وہ تعلق بھی، تمام چیز بھی توڑ دیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی اگر یہ لوگ جن سے اپنے آپ کو، یعنی اپنے پیشوا، جن کو اپنے یہ پیشوا بنا رہے ہیں، اگر وہ اس دن کفر کے پیشوا اپنے، یہ ایک اور ہمارا احمد صاحب بھی آ گئے کہ کفر کے جو پیشوا ہے وہ اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کاش یہ عذاب جو قیامت کے دن ان کی اس شرک کی وجہ سے ان کو ملے گا، اگر یہ جس کی پیروی کرتے ہیں اگر وہ بھی اس کو دیکھ لیتا جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، تو یہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں جو ان کے معبود ہے یا جن کے یہ پیرو ہے، ان کو بھی اگر یہ عذاب مل جائے تو وہ بھی اس کی وجہ سے وہ کہیں گے، وہ بھی کہے کہ ہماری پیروی نہ کرے، اس لیے کہ اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ دے گا کہ اس دن جو ہے یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، اور اس کے جو پیرو ہے، جن کے یہ پیروکار ہے، وہ بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان سے اپنا جو واسطہ جو ہے وہ قطع کر لیں گے، ختم کر لیں گے۔ وقال الذین، اور یہ حال دیکھ کر، یعنی وقال الذین، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کرتے تھے، لو انا کاش کے ہمارے واسطے، ان لنا کرتن کہ کاش ہمارے واسطے پھر جانا طرف دنیا کا، فنتبرا
बस बेजारी करे हम मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। मतलब ये है कि जब वो अजाब की ये कैफियत ये मुशरिक देखेंगे तो ये एक हसरत करेंगे कि शायद काश हम दोबारा दुनिया के वापस जाए और हम इनसे दोबारा अपनी 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 ताल्लुक को मुनक़ता करे ताकि हम इस शिर्क से। तो ये अल्लाह ताला एक कैफियत बयान करता है कि जब क़यामत के दिन इन मुशरिकों को अजाब मिलेगा तो ये यही हसरत करेंगे कि काश हम दोबारा दुनिया में जाए और अपने इन पैरों से लाताल्लुकी का इजहार करें। तो इसलिए दोनों की बात की है कि अगर इनके पैरों जिनकी ये पैरवी करते हैं अगर वो भी इस अजाब को देख ले तो वो भी इनसे लाताल्लुकी का इजहार करे, और अगर ये जो इनकी पैरवी करते हैं जो इनका पूजा करते हैं अगर इनको भी इस अजाब का इल्म हो जाए तो ये भी अपनी पैरवी करने से लाताल्लुक का इजहार करेंगे। इसलिए कि अजाब जो है वो इस कदर सख्त होगा अल्लाह ताला का। और फिर अल्लाह ताला फरमाते कज़ालिका, इसी तरह युरीहुमुल्लाहु, अल्लाह दिखाएगा उनको, दिखलाएगा अल्लाह उनको, अअमालुहुम, इनके अमाल, हसरातिन अलैहिम, हसरात मना हसरत, हसरात अफसोस, अलैहिम उनके ऊपर। तो इसी तरह ये लोग जो है अपने अमाल पर हसरत बनाकर दिखाए जाएंगे। क़यामत के दिन ये लोग इन अमाल पे हसरत करेंगे कि काश हमें दोबारा मौका मिले और हम दुनिया में जाके अपने इन नाखुदाओं के साथ, अपने इन गैरुल्लाह के साथ जो हमारा वास्ता था उसको हम एक दफा फिर से मुनक़ता करें और हम अल्लाह की तरफ। लेकिन अल्लाह उस वक्त किसी को दोबारा मौका नहीं देगा। इसलिए हम कहते हैं कि यही दुनिया और यही जो वक्त है ये दारुल अमल है, और इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खासकर जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल करें कि जिसमें आप अल्लाह के हुजूर इबादत भी करें, तिलावत भी करें, अपना सबक भी पढ़े, अपना इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज़ भी करे। और आपको याद होगा कि इस पारे के आगाज़ में हमने अपनी कौम के बारे में, यानी जो मुसलमान है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसके बारे में ये एक बात की थी कि तुम एक औसत कौम हो। तुम क्या हो? यू आर एन एवरेज नेशन। तो औसत का क्या है कि हम अपनी इबादत में भी एतदाल से काम लेंगे, हम अपनी मामलात में भी। ये नहीं है कि सारा दिन हम इंटरनेट पे बैठे तो सारा दिन घंटों पे हमारी नमाजें भी हमसे जो है वो कज़ा हो जाए, हमारा काम भी हमसे कज़ा हो जाए, हमारा खाना जो है वो हमसे ज़ाया हो जाए और हम घंटों जो है वो इंटरनेट पे बैठकर अपना वक्त ज़ाया करें। इसी तरह ये भी नहीं है कि मैं सारी रात जो इबादत करूँ, तहज्जुद करूँ और सुबह की जो फजर की नमाज है वो मुझसे चली जाए। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने एतदाल का हुक्म दिया है कि इबादत में भी एतदाल करो। इसी तरह मामलात में कि मैं दफ्तर जाऊं तो सारी चीजें भूल जाऊं, नमाज का वक्त आ जाए उसको भी भूल जाऊं, खाने का वक्त हो और अपने ऊपर दुनिया जो है इतना सवार करूं कि कोई। तो अल्लाह ताला ने, मेरे बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला ने इस्लाम को और मुसलमान को एक औसत कौम बनाया। मैंने कल लास्ट टाइम भी बात की थी, और इसलिए औसत बनाए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बनी इसराइल में ऐसे लोग थे जिनकी लंबी उम्रें थी, 1000 साल, 800 साल, 500 साल। कुछ ऐसी कौमें भी थी जिनकी उम्रें बहुत कम थी। इसी तरह कुछ ऐसी थी कि बहुत लंबे कद थे, फिर कुछ ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक फजीलत दी कि उनको एक एवरेज और एक वस्तल तकूनु, ताकि तुम शुहदाए अलन नास मिन क़ब्लिकुम, ताकि तुम पहले कौमों के ऊपर एक गवाह रहो। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना एक टाइम टेबल बनाए। उज़ैर साहब, जिस तरह आपको मैंने एक टाइम टेबल बना के दिया है, वो मुनीबा को भी, वजीहा को भी, कि किस तरह आपने सुबह नमाज पढ़नी है, फिर अपना तिलावत करनी है, फिर उसके बाद जो है नाश्ता करना है, फिर थोड़ा सा आपने अगर आराम फरमाना चाहते हैं आराम करें, उसके बाद आप पढ़े 2-3 घंटे, उसके बाद फिर आप घर वालों के साथ। तो एक मामूलात में एक एतदाल जो है, ये मुसलमानों का काम एतदाल है कि अपने मामूलात में एतदाल लाए। ये ना हो कि
گھر کا کام، اس کا کلاس کا کام شروع کرے تو باقی ساری چیزیں بھول جائے، کھانا نہ کھائے، نماز نہ پڑھے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے تو گھنٹوں گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور کوئی کام نہ کرے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیں اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان پھر اپنے اعمال پہ کیا کرے گا؟ حسرت اور افسوس کرے گا۔ اور حسرت کیا ہوگا؟ کہ کاش مجھے دوبارہ وقت مل جائے کہ جس میں میں عبادت کروں، اپنے والدین کی خدمت کروں، اپنا پڑھوں، اور وہ جو وقت میں نے غیر ضروری کاموں میں ضائع کیا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں ضائع کیا، اللہ تعالیٰ یاد رکھے میرے بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کام سے حساب لے گا، ایک ایک لمحے کام سے حساب لے گا، کیونکہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ایک محدود وقت ہے، اس ایک ایک گھڑی کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے وقت کو ایسے طریقے سے تقسیم کریں کہ آپ اللہ کو بھی راضی کریں، آپ دنیا کے معمولات بھی کریں، آپ والدین کو بھی ٹائم دیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دیں، اور باقی جو زندگی کے معمولات ہے، یہ اسلام ہے اور یہی ایک کامیاب انسان کی جو ہے نشانی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ نہیں ہوں گے کیا؟ بخارجین، خارجین خارج کرنا، نکالنا، من النار آگ میں سے، یعنی ان کو آگ میں سے نہیں نکالا جائے گا، یا وہ آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے تا قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور دیکھیں کیا ہوا، وہ جو وقت ان کو دیا گیا تھا اس میں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کی پوجا کی، اور پھر جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم یہ تعلق آج ہی منقطع کریں، لیکن کیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے، یاد رکھیں کہ آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جزا اللہ کی طرف سے اسی طرح نہیں ہے، ظاہر جزا ادھر بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، یہ بہت ضروری آیت ہے ہم سب کے لیے، کلو، تم کھاؤ، مما، اس چیز سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالن، جو حلال ہے، طیبن، جو پاکیزہ ہے۔ تو اے لوگوں، جو زمین میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور حلال اور صاف ہے، ان دونوں کو تم کھاؤ، ولا تتبعوا میں نے ہم نے پہلے کہ اتباع مانا پیروی کرنا، متبع پیروی کرنے والا، اور تتبعوا نا پیروی حکم ہے، ولا تتبعوا پیروی مت کرو، کس کی؟ خطوات شیطان، خطوات مانا خطوات یعنی نقش قدم پر چلنا، تو تم شیطان کی قدموں پہ یا نقش قدم پر مت چلو۔ اس لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پوری کہانی جب پہلے سورہ بقرہ کی آیتوں میں پڑھی، عزیر صاحب کو، منیبہ وغیرہ کو پتہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا اور تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ انا جعلنا خلیفہ فی الارض، تو اس وقت شیطان نے کیا کیا؟ انکار کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور پھر قیامت کے دن تک وہ مردود ٹھہرا، لیکن اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن انسان کو گمراہ کروں گا، اور پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج کے محدود وقت کے لیے بھیج دیا، اور یہ دونوں کا یہ جھگڑا جو حق و باطل کا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بار بار ہمیں وہ تنبیہ دیتا ہے، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا مبین، میں نے کل بھی کہا تھا بین مبین، یہ ساری جو ہے ظاہر کی اس میں آتا ہے، انہ لکم عدو مبین، اور یہ شیطان تمہارا کھلا اور ظاہر دشمن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آیت ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ اب یہ جو انسان غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اننیسیسری کام کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ بیسیکلی انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، کیونکہ یہ دشمنی جو انسان کی اور شیطان کے ساتھ انسان کے ساتھ جو شیطان کی دشمنی ہے یہ ازل سے ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کے انما یامرکم بالسوء والفحش، اور یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ یامرکم، انما سوائے اس کے نہیں، انما
سوائے اس کے یامرکم کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ کہ یہ کہ کہو تم علی اللہ اللہ کے اوپر ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی یہ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نسبت ایسی بات کہ جن کو تم کچھ بھی علم نہیں، وہ تم سے ایسی باتیں اللہ کی نسبت نکالے گا کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو یا ان کے واسطے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ اس چیز کی یا اس کتاب کی، ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے. قالو تو یہ مشرکین یا کفار کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تو نتبع پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جو ہم نے پایا، علیہ آبانا جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا، تو ہم تو اس کی پیروی کریں گے. ولو کان آباؤہم ولو کانا کیا گرچہ آباؤہم ان کے باپ ہو، لا یعقلون شیئا وہ کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، ولا یہتدون. اللہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے آبا اگر کسی چیز کو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ مذہب کا نہ سیدھے رستے کا، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اس دین کی پیروی کریں گے، اور اس حق دین کی جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی صورت میں لایا اس کی یہ پیروی نہیں کریں گے. تو یہ جو کشمکش پچھلے آلموسٹ سورہ بقرہ کی تمام جو ہے یہ مشرکین، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت 3 یا 4 قسم کے ایک مومنین یا اہل ایمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے جو ایک سے زیادہ خدا کی پیروی کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو کافر تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل منکر تھے. تو یہ 3، اور پھر مومنین مسلمانوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ منافقین بھی تھے جن کا ذکر آگے آئے گا. ومن الناس اور لوگوں میں سے من یتخذ من دون اللہ جو رکھتا ہے یا پکڑتا ہے اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم اور اس سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، ان کا مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اشد وہ زیادہ ہے، اشد مانا تشدد، اشد یہاں پہ وہی لفظ وہ ہے شدید، تو یہ اشد شدید یہ اس سے ہے کہ زیادہ، یہ زیادہ کے زمرے میں آئے گا. جب بھی اور شد ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی اس کو لفظ کو قرآن کا ہم زیادہ اس پہ زور ڈالتے ہیں تو اس کو شد کہتے ہیں. اشد حبا للہ کہ جن کو زیادہ ہے محبت اللہ کی. ولو یری الذین ظلموا اور جب یہ کاش یری الذین جانے الذین وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہے، اذ یرون العذاب کہ جب وہ اپنے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا اور یہ کہ قوت تمام اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العقاب اور یہ کہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے اور کرنے والا. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا استبر الذین اتبعوا اذ جس وقت تبر الذین بیزار ہوئے، الذین وہ لوگ، اتبعوا من الذین جن کے وہ پیشوا تھے ان لوگوں سے، اتبعوا جن کی وہ پیروی کرتے تھے، ورأوا العذاب اور وہ عذاب جب دیکھیں گے تو یہ بیزار ہو جائیں گے. وتقطعت بہم الاسباب اور ان سے اپنے تعلقات، اسباب میں مطلب تعلقات سبب اسباب وہ منقطع کریں گے. یعنی جب قیامت کے دن یہ پیشوا اپنے پیروں جن کو یہ جن کی جو ان کی پیروی کرتے تھے، پیروکار تھے، جب ان کو عذاب میں دیکھیں گے تو ان سے منقطع وہ کہیں گے جی ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری جو ہے پیرو کرے، ہمیں عبادت کرے، یہ تو یہ خود کر رہے تھے. وقال الذین اور اسی طرح وہ جو پیروکار ہوں گے وہ جب دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ
ہم تو بالکل نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ چلے جائیں اور ان سے اپنا تعلق ختم کریں. وقال الذین اتبعوا، اور جو لوگ پیروی کرتے تھے، لو ان لنا کرتن، وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے واپس جانا دنیا کی طرف ہو، فنتبرأ منہم، تاکہ ہم ان سے اپنا تعلق یا بیزاری شو کرے، اختیار کرے، کما تبرأ منا، جس طرح انہوں نے ہم سے قیامت کے دن بیزاری اختیار کی. کذالک یریہم اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دکھائے گا کہ یہ کس طرح دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کرتے ہیں اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو. کذالک یریہم اللہ، اور اسی طرح اللہ دکھلائے گا ان کو اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، جس پہ یہ لوگ افسوس کے سوا کچھ نہیں کریں گے. وما ہم بخارج، لیکن اللہ اس تمام ڈائلاگ ڈسکشن کے بعد بھی ان کو نار جہنم سے، یعنی یہ تعویلات، یہ بہانے دیں گے کہ جی یا اللہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم ان سے اپنے آپ کو کریں گے، پیرو یہ کہیں گے، اور جو پیشوا ان کے جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے جی ہم سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی افسوس کریں گے ان اعمال پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ایکسپلینیشن پہ کوئی بھی ان کو عذاب سے نہیں نکالے گا. وما ہم بخارجین من النار، یہ آگ میں سے نہیں نکلنے والے ہیں. یا ایھا الناس، یہ لوگوں، یا تمام لوگوں کے لیے، دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب حرام کا خوراک جب غیر مسلموں نے بھی کیا تو وہ بھی عذاب میں، ایسے عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو حلال کھانے کا دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا حلال، اور طیبا اور صاف. تو زمین میں جو آپ کو دیا گیا اللہ کی طرف سے اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی اور شیطان کی نقش قدم پر مت چلو. انہم لکم عدو مبین، اور یہ شیطان بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. وان تقولوا، اور یہ کہ کہو تم، علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے سامنے کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو مطلب یہ ہم نے جو گناہ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. تو یہ شیطان تمہیں بہکاوے میں لائے گا گناہ کو. آپ کو یہ انٹرنیٹ اتنا اچھا لگے گا، آپ کے جس میں فلمیں بھی دیکھیں، اس میں گانے بھی دیکھیں، اور آپ کے دل میں ایسی سوچ آئے گی کہ یہ تو میں ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. تو یہ بیسکلی یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکائے گا، اور ہم بجائے اس سے کہ اس سے کوئی اچھا کام لے، تعلیم ہم کسی ایسی غلط چیزوں کے لیے استعمال بھی کریں گے. تو یہ بیسکلی یہ جو سوچ ہمارے اندر آتی ہے کہ یہ تو کوئی غلط کام نہیں ہے، تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا، اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے، یا اللہ نے جو نازل کیا قرآن کی، کتاب اللہ کی، قالو یعنی قرآن کی، قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم نتبع پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جو الفینا لفافہ، یہ سارا لفظ ملنا پانا اس سے ہے، کسی چیز کو پانا. الفینا جو پائے ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے آباء یعنی اپنے آباء و اجداد کے، یعنی اس چیز کی جس کے ہمارے آباء و اجداد جس کے اوپر تھے، جس کی پیروی کرتے تھے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے. ولو کان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ ان کے جو آباء تھے، جو باپ دادا تھے، وہ لا یعقلون، نہ تو کچھ سمجھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت کے رستے پہ. تو وہ بھی گمراہ تھے، اور یہ بھی ان کے رستے پہ چلتے ہوئے گمراہی کی طرف جا رہے. تو ہمارا وقت ختم ہو گیا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں قرآن سے محبت اور قرآن کی برکتیں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتیں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، ان کو قرآن کی سمجھ دے،
اور ان کو ایسے انسان بنائے جو دین اور دنیا میں کامیاب ہو. ان کو اس قرآن اور اسلام کے ذریعے پوری دنیا کی حکمرانی نصیب کرے, اور ان کے والدین کو, ہمارے جتنے بھی اہل خانہ ہیں, ان کے گھروں میں بھی قرآن کی برکتیں ڈال دے. ایک سب سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ بچوں قرآن کو لے کے ساتھ چلو, قرآن کو سمجھو, اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ میں آپ سے یقین سے بات کرتا ہوں, ہم آپ جب جوان ہوں گے, بڑے ہوں گے, شاید ہم نہ ہو, لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی پہ حکمرانی کرنے کا موقع دے گا. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا, نماز کو چھوڑا, اللہ کو چھوڑا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی محدود کامیابی تو آپ کو مل جائے گی, لیکن آخرت کی کامیابی کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکے گی. تو میری دعا ہے کہ قرآن اور نماز کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے ہم سب کو, ہمارے بچوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں قرآن کی طلب میں اس کو سمجھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں قرآن کی برکتیں ڈال دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, اللهم اجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت, وارزقني شفاعته آناء الليل وأطراف النهار لحجة يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر.